محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی اباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے مالک کونین یہ سلسلہ عزا، یہ سلسلہ عزاداری شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آقا زادی اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سید انتصار حسین شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے عزیز و اقربا، دوست احباب، رفقاء کار، مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ عزائی سلسلہ ان کی نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے. سلسلہ گفتگو جو پہلی مجلس سے سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے وہ ولایت الہیہ، ولایت محمدیہ اور ولایت ائمہ کے عنوان سے ہو رہی ہے کہ ولایت الہیہ کیا ہے، ولایت معصومین کیا ہے. تو پہلی گفتگو سے مسلسل آپ کی توجہات اس جانب مبذول کروائی جا رہی ہے کہ ولایت ایک ہے اور ولی تین ہے. خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور ائمہ کی ولایت، یہ ایک ہی ولایت ہے. کیونکہ اختیارات تبدیل نہیں ہوتے. جیسا اختیار اللہ کے پاس ہے ویسا ہی اختیار رسول کے پاس ہے، ویسا ہی اختیار ائمہ کے پاس ہے. لیکن اس ولایت میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ولی ہے، یہ چھوٹا ولی ہے، کیونکہ عہدہ ایک جیسا ہے، اختیارات ایک جیسے ہیں. لیکن خدا نے اس ولایت کو جن تک پہنچایا ہے ان اختیارات کو زمانے میں بطور فیض آل محمد استعمال کرتے ہیں. ہر چیز کائنات کی اپنے ایک خاص سمت، ایک خاص معین محدود اہداف کے ساتھ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کا سورج کا اپنے وقت پہ طلوع ہونا، چاند کا اپنے وقت کے غروب ہونا، ستاروں کی روشنی، ہواؤں کا چلنا، ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. تو جو کائنات کے اس نظام کو چلا رہا ہے اسے خالق کہتے ہیں، جو اس نظام کو پہنچا رہا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو اس نظام کو بچا رہا ہے اور نافذ کر رہا ہے اسے امام کہتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. خداوند متعال نے جہاں اپنی ولایت کا تذکرہ کیا وہاں ساتھ ہی اپنے رسول کی ولایت کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ائمہ کی ولایت کا تذکرہ کیا. ولایت معصومین کے عنوان سے کل کی ہماری گفتگو ولایت مولا امام حسن مجتبیٰ کے عنوان سے ہوئی تھی کہ اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کو جو ولایت دی تھی، عطا کی تھی، مولا نے اس ولایت کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کیا. آج کی گفتگو ہے ولایت کریم کربلا، سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولایت. کہ اللہ نے جو مولا امام حسین علیہ السلام کو ولایت دی تھی، اس ولایت کا اظہار سرکار کریم کربلا نے، ہر امام نے مسند امامت پہ بیٹھ کے اپنے اختیارات دکھائے. ہر امام نے اپنی شباب میں، ہر امام نے اپنے محدود جو وقت ان کو امت کے درمیان آنے کا درکار ہوا اس میں اپنے اختیارات دکھائے. لیکن ائمہ اہل بیت میں سے واحد کریم کربلا ہیں، انہوں نے سب سے پہلا اپنا اختیار تب دکھایا جب حسین گہوارے میں تھے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گہوارے سے اپنے اختیارات دکھانے شروع کیے. گہوارے میں سب سے پہلا اختیار تب دکھایا جب فطرس کو پر عطا کیے تھے. فطرس کو اللہ جو سب سے پہلی اپنی ولایت کا جس نے اظہار کیا ہے، جیسے گفتگو چل رہی ہے
کہ ان اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امام حسین نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا کہ فطرس جو تھا وہ ایک مغضوب شدہ فرشتہ تھا، اس پہ غضب نازل ہوا تھا، وہ عطاب الہیہ کا شکار تھا۔ فطرس فرشتے نے ایک خطا سرزد کر لی تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو ملائکہ کی محفل میں مثلی کہہ دیا تھا، تو خدا نے اس کی وجہ سے بالوں پر چھین لیے تھے، اور بالوں پر چھیننے کے بعد اسے عرش کے کونے میں پھینک دیا تھا۔ جو ہی زمانے میں کریم کربلا آتے ہیں تو ملائکہ کی ایک صف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب زمین کی طرف اترتی ہے تو فطرس اصرار کرتا ہے اور ساتھ جاتا ہے۔ اب اختیارات حسین یہاں سے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ فطرس کو سزا اللہ نے دی تھی، لیکن امام حسین نے فطرس کو معاف کر دیا۔ مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ امام حسین نے فطرس سے کہا ہو کہ میں تیری بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا، یا فطرس سے کہا ہو کہ میں تیری خاطر دعا کروں گا، یا فطرس سے کہا ہو کہ مجھے اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے جھولے کی عدالت کے سامنے جب اللہ کا یہ مجرم آیا تو رسالت مآب نے اپنی زندگی میں جبریل الامین کو کہا کہ فطرس کو گہوارہ حسین کے ساتھ مس کر دو۔ یہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول جیسا ولی مطلق موجود تھا، رسول جیسا ولی کامل موجود تھا، تو خدا کے اس اختیار کو رسول بھی استعمال کر سکتے تھے۔ رسول نے اپنے ہوتے ہوئے امام حسین کے گہوارے سے کیوں مس کروایا؟ رسول کے پاس وہ ہاتھ تھا جو ید بیضا سے کم نہیں تھا، رسالت مآب کے پاس وہ زبان تھی جو پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیتی تھی، تو رسالت مآب نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ رسالت مآب نے اپنے اختیارات کو روکا اور حسین کے اختیارات کو مسلسل کیا، اور اختیارات کو مسلسل کر کے حسین و منی و انا من الحسین کی تفسیر واضح امت کے سامنے پہنچا دی کہ جب حسین اپنے اختیار استعمال کرتا ہے تو صرف یہ حسین کا اختیار نہیں ہوتا، یہ رسول اور اللہ کا مشترکہ اختیار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! امام حسین علیہ السلام نے جب اختیارات کو استعمال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جب فطرس کو اپنے گہوارے سے مس کروایا تو یہ مغضوب شدہ اللہ کا تھا، معتوب حسین کر رہے ہیں، یعنی کہ توبہ حسین قبول کر رہے ہیں، غضب اللہ نے نازل کیا تھا۔ تو جو سزا دے معاف کرنے کا اختیار ہمیشہ اسی کے پاس ہوتا ہے، جس کی خطا کی جائے ہمیشہ وہی معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ سب علماء نے لکھا کہ اس سے سزا اللہ نے دی تھی، معاف حسین نے کیا، اور ہمیشہ معاف وہ کرتا ہے جس کا حق مارا گیا ہو یا جس کے لیے کچھ جرم کیا ہو۔ جب سزا اللہ نے دی تھی تو معاف حسین نے کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کا معاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی اللہ کی ولایت ہے ویسی ہی حسین کی ولایت۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے؟ امام حسین علیہ السلام نے گہوارے میں جھولے سے فطرس کو آزاد کیا، اور جب آزاد کیا تو فطرس نے آزاد ہوتے جو جملہ بولا وہ آج بھی کتابوں کی زینت ہے۔ اس نے کہا انا عتیق الحسین، آج مجھے حسین آزاد کر رہے ہیں۔ یہاں عتیق سے مراد صرف آزاد نہیں، عتیق سے مراد اگر آپ عربی زبان کو سمجھیں تو اس میں ایسے ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے اور وہ آزادی ہی کو اپنی نعمت سمجھے وہ اور ہوتا ہے، لیکن جس کو مالک کہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں لیکن کہے کہ میں آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کی غلامی کرتا ہوں تو اسے عتیق کہتے ہیں۔ کیا بات؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حسین نے آزاد کر دیا تو اب میں آزاد ہوں، اس نے کہا مجھے حسین نے وہاں سے آزاد کروا لیا ہے لیکن اب میں حسین کی غلامی میں ہوں۔ انا عتیق الحسین، اب میں نے اپنا تعلق حسین سے جوڑ لیا ہے۔ انا عتیق الحسین، میں آج کے بعد حسین کی غلامی میں آ گیا ہوں۔ اور کتابیں کہتی ہیں کہ فطرس فرشتے کو اب تک موت نہیں آئی، فطرس فرشتہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی بقا کر لی تھی عتیق الحسین ہو کے، کیونکہ جو چیز حسین سے عتیق ہو جائے اسے بقا ہو سکتی ہے، فنا نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے! نعرہ حیدری! عتیق الحسین کے ساتھ جو فطرس نے لفظ کہا وہ یہ تھا کہ مم مثلی، اب کون ہے میرے جیسا؟ تو جبریل الامین نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہی لفظ پہلے کہا تھا اے فطرس اور اب دوبارہ اسی لفظ کو استعمال کر رہے؟ اس نے کہا جو پہلے کہا تھا وہ جرم تھا، جو اب کہا ہے وہ عقیدہ ہے۔
جرم عقیدے میں کیسے بدل گیا؟ اس نے کہا جب پہلے کہا تھا من مثلی میرے جیسا کون ہے، تو اللہ نے بالوں پر چھین لیے، میں عرش کے کونے پہ بیٹھا رہا اور عذاب الہی میں مبتلا رہا، لیکن آج مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، آج میں کہہ سکتا ہوں من مثلی، کیونکہ جسے حسین آزاد کرے اس کی بھی مثال کوئی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو قبلہ۔ تو گہوارہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور امام حسین کا گہوارہ ہی حسین کی غدیر تھی۔ جیسے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، تو امام حسین کے لیے پالان کا ممبر نہیں، جھولے میں امام حسین نے اپنی ولایت کا آغاز کر دیا۔ گہوارہ حسین پالان کا ممبر تھا اور غدیر کا چوک تھا، اور امام حسین کی ولایت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اختیارات امام حسین زمانے کے سامنے واضح ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد کتابیں کہتی ہیں کہ امام حسین کا ظاہری سن مبارک ابھی بچپن تھا، اور اس میں اتنے اختیارات امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اپنے رکھے ہیں کہ وہ کسی بھی اور امام کی سیرت میں اس قدر اختیارات اس کم سنی کے عالم میں نظر نہیں آتے، کہ یہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ رسالت مآب جو ہے وہ مدینہ کے ممبر پہ ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور عین خطبے کے درمیان میں حسین مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب رسالت مآب خطبہ دے رہے تھے تو کتابیں کہتی ہیں وہ خطبہ شریعت کا تھا، احکامات الہیہ بیان کیے جا رہے تھے، تعلیمات الہیہ بیان کی جا رہی تھی، دین کو اور شریعت کو نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور امام حسین بچپن میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا مسجد کے وسط میں آنا تھا۔ رسالت امام نے جو ہی حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ممبر کو چھوڑا، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کی طرف بڑھے اور امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور کتابیں کہتی ممبر پہ لا کے امام حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، یعنی کہ جو شریعت بتا رہا تھا وہ حسین کے لیے شریعت کو روک رہا تھا، جو احکامات بتا رہا تھا وہ احکامات کو حسین کے لیے روک رہا تھا۔ رسالت امام نے اپنی امت کو سنت بتا دی ہے کہ جب حسین آ جائیں تو پھر احکامات کو روک دیا جاتا ہے، پھر شریعت کی سانسیں خاموش کر دی جاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے اب شریعت کی باتیں نہیں، اب حسین کی فضیلت کی باتیں بیان کرنی شروع کی، اور امام حسین علیہ السلام کا ماتھا چوم کے کہا ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے، حسین منی و انا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی، جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی، ابو فی الجنہ، اس کا باپ جنتی، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی، امہ فی الجنہ، اس کا چچا جنتی، امتہ فی الجنہ، اس کی پھپھی جنتی، آلہ فی الجنہ، اس کی آل جنتی، اولادہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی، محبہ فی الجنہ، اس کے محب جنتی، و احبہ محبہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی۔ یہ ولایت حسین ابن علی ہے، یہ اختیارات حسین ابن علی ہے، وہی حسین ابن علی جو ایک بار مسجد میں آتے ہیں اور رسول کو خطبہ روکنا پڑتا ہے، وہی حسین دوبارہ مسجد میں آتے ہیں تو رسول کو نماز روکنی پڑتی ہے۔ رسالت مآب نماز میں ہے، اور نماز میں رسالت مآب کی پشت مبارک پہ امام حسین علیہ السلام اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ امام حسین کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں بلکہ چہرہ نمازیوں کی طرف ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے اکثر یہ سنا کہ رسالت مآب کی پشت پہ حسین بیٹھے، لیکن بیٹھنے کا انداز سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام بروئے قبلہ نہیں، امام حسین نے قبلہ کی جانب پشت کی اور اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کیا، یعنی کہ رسالت مآب کی پشت کو امام حسین نے ممبر بنایا اور اپنے اختیارات اور اپنی ولایت کو دکھانا شروع کیا، اور ولایت حسین اس قدر وسیع و عریض تھی کہ عبادت پروردگار کو روک دیا گیا اختیار حسین دکھانے کی خاطر، اور جو رسول نماز پڑھ رہا ہے اس سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، اور جو صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جب سر اٹھاتے ہیں تو امام حسین کو پشت رسول پہ دیکھتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور رسول کو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی تسبیح کو بڑھاتے جائیے تاکہ میری مسجد میں یہ حالت ہو جائے کہ زیارت حسین کی ہوتی رہے، عبادت خدا کی ہوتی رہے۔ عبادت پروردگار ہو رہی تھی، زیارت حسین ابن علی ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ اختیار بچپن میں مدینے کی مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ جب حسین پشت نبی پہ حالت نماز میں آ جائیں تو رسول کو اپنی نماز کو بڑھانا پڑتا ہے، یعنی کہ حسین کی محبت نماز میں شامل ہو جائے تو عبادت کو روکا نہیں جاتا، عبادت کو طول دیا جاتا۔ جیو جیو علامہ، کیا بات ہے۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इख्तियारात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत इस कदर वसी कि यही हुसैन इब्न अली हैं कि जो एक रात के लिए अपने बाबा के साथ घर से निकलते हैं और फिर वापस पलटते हैं और पलट के आके घर में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कल मैं जब मदीना के बाजार में जाऊं तो मेरी सवारी मोहरे पैगंबर हो। रिसालत माप के साथ इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि कल मैं नाना के शानों पे सवार होना चाहता हूँ, फरमाया मैं रिसालत के कांधों पे सवार होना चाहता हूँ। और बारे इमामत को बारे रिसालत उठा रही है, रिसालत ने इमामत के वजन को उठाया है और बाजार में इस अंदाज के साथ इमाम हुसैन आए हैं कि सामने से आने वाला शख्स ये कहता है कि कितनी अच्छी सवारी है, और रिसालत माप जलाल में आके कहते हैं कि ये देखो सवार कितना अच्छा है। रिसालत माप ने हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इस फजीलत को मोड़ के दुनिया को बता दिया कि लोगों की नजर में फजीलत रिसालत की है और रिसालत की नजर में फजीलत हुसैन की है। यही हुसैन इब्न अली हैं। फिर इख्तियारात इमाम हुसैन इस अंदाज में आगे बढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाजार से गुजरते हैं और एक शख्स कसाब जो गोश्त काट रहा है वो इमाम हुसैन के चेहरा मुबारक को और रुख अनवर को देखता है। चेहरा मुबारक की ज़ियारत करता हुआ इतना बेताब होता है कि वो अपनी उंगलियों को अपने ही हाथ में पड़े हुए खंजर से काट लेता है। इमाम हुसैन इब्न अली वापस पलटते हैं, वापस पलट के उसकी उंगलियां उसके हाथ के साथ रख के अपने दस्ते इमामत को हाथ पे फेरते हैं और फेरने के बाद उसको हाथ वापस करते हैं। जो ही हाथ को वापस करना होता है या एक शख्स कदमों पे हाथ रख के कहता है, ए फरजंदे रसूल आप अभी बचपन में हैं, ये मौजज़ा ईसा नबी का था कि वो अपने हाथ से शिफा देता था, आप अपने हाथ से शिफा कैसे देते हैं? तो हुसैन इब्न अली मुस्कुरा के कहते, ईसा जिस हाथ से शिफा देता था उस हाथ में हुसैन का नाम लिखा होता था। यानी कि इसमें हुसैन इब्न अली ही ईसा के लिए यदे बैज़ा था। यही हुसैन इब्न अली हैं कि जिन्होंने अपने इख्तियारात को इस अंदाज में इस्तेमाल किया, अपने इख्तियारात को इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि इससे पहले रूए जमीन पे ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती। जितने भी अंबिया हैं उनकी इख्तियारात महदूद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस हस्ती को कहते हैं जिसके इख्तियारात लामहदूद हैं। उनके लामहदूद इख्तियारात को पढ़ूं तो यहाँ एक घंटा नहीं कई घंटे गुजर जाएं कि इमाम हुसैन ने अपने इख्तियारात तो क्या अपने नौकर के इख्तियारात इतने वसी कर दिए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सर कटवाने वाले नासरीन हुसैन को रजी अल्लाह नहीं बल्कि अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और अलैहिस्सलाम इसलिए कहा जाता है कि खुदाबंद मुतआल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सलाम अला मन अत्बाइल हुदा, मेरा सलाम है उन लोगों पे जो हुदा की इत्बा करते हैं, जो हुदा के पीछे चलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूल ने फरमाया था, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजा, हुसैन हदायत का चराग है और सफीना निजात है। वो हुदा जिसकी इत्बा की जाती है उस हुदा को हुसैन इब्न अली कहते हैं। इमाम हुसैन वो अल्लाह की विलायत के मजहर थे कि हर नबी की नबुव्वत, हर नबी की रिसालत, हर नबी की इस्मत। आज हम कहते हैं कि हुसैन वारिस अंबिया हैं। आज ज़ियारत वारिसा पढ़ते हुए कहा जाता है, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तल्लाह, ए आदम के वारिस आप पे सलाम, ए नूह के वारिस आप पे सलाम, ए इब्राहीम के वारिस आप पे सलाम। अगर हम उलमा इरफान से पूछें वो कौन सी विरासत थी जो हुसैन इब्न अली के पास थी, इसका मतलब कि आदम की जो सिफ्त थी मालिक हुसैन थे, नूह के पास जो सिफ्त थी उसके इख्तियारात हुसैन इब्न अली के पास थे, इब्राहीम के पास जो मोजज़ा था इख्तियारात हुसैन इब्न अली के पास थे। हर मोजज़ा इख्तियार हुसैन इब्न अली के पास क्यों आया? वो इस वजह से आया कि आदम की नबुव्वत, नूह की नजात, इब्राहीम का हुस्न, ये सारे अंबिया की मेहनत इस सूरत में बचती थी अगर करबला में हुसैन इब्न अली का वो सजदा ना होता। हुसैन इब्न अली ने सर सजदे में दिया, सजदे में सर देने के बाद आज तक आदम पे हरफ नहीं आया,
آج تک نوح پہ بات نہیں ہوئی، آج تک ابراہیم پہ الزام نہیں آیا، آج تک کسی نے یوسف پہ انگلی نہیں اٹھائی، آج تک کسی نے یعقوب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا۔ قرآن کی عزت محفوظ ہو گئی، توریت کی عزت محفوظ ہو گئی، انجیل کی عزت محفوظ ہو گئی، زبور کی عزت محفوظ ہو گئی، انبیاء کی عزت محفوظ ہو گئی، ملائکہ کی عصمت محفوظ ہو گئی۔ بلکہ مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ توحید کی وحدانیت محفوظ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے لے کے کائنات کے ذرے ذرے تک جس نے امان بخشی ہے اس پیغمبر کو حسین کہتے ہیں، جس نے محفوظ کیا ہے اس محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ جب حسین کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کو بقا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جس چیز میں زندگی ہے اس کی نیت حسین ہے، جس چیز میں روح ہے اس کی وجہ حسین ہے، جس چیز میں بقا ہے اس کی وجہ حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے اللہ کی ولایت نے خلق کیا تھا اسے حسین کی ولایت نے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کیا بات۔ آج ولایت حسین ابن علی کا عنوان کائنات کی ہر چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ حسین ابن علی جب فضائل کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، جب امام حسین ابن علی کو کہا گیا کہ رسالت مآب نے کیا ہے، حسین اے میرے نور چشم، خدا نے انبیاء سے برگزیدہ مجھے اس لیے کیا ہے کہ میرے سر پہ تاج شفاعت ہے، میں امت کی شفاعت کروں گا، لیکن حسین میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں حق اور باطل کا فیصلہ تیری صورت میں ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں رسالت مآب کے دست مبارک کو بوسہ دے کے کہا تھا کہ نانا اگر حسین حق و باطل کا فیصلہ کرے گا تو تاج شفاعت آپ کے سر میں محفوظ کروائے گا۔ فرمایا اے حسین ابن علی، اگر آپ کی قربانی تاج شفاعت کو محفوظ کرے گی تو پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شافی معاشر میں ہوں لیکن سفارش آپ کی چلے گی، معاشر کا شافی میں ہوں لیکن شفاعت کا حق آپ کے پاس ہوگا۔ لیکن کیا بے مثال کرم ہے حسین ابن علی کا، کتنا خطرناک کریم ہے میرا مولا حسین۔ خدا نے انبیاء میں سے ہمارے نبی کو تاج شفاعت دیا، نبی نے یہ شفاعت کا اپنے حسین کو بیٹے کو دیا، اور حسین ابن علی کی آواز آئی، جس میرے عزادار نے میرے غم کو زندہ رکھا، حسین اسے یہ حق دے گا کہ وہ قیامت والے دن گناہ گاروں کی شفاعت کروا سکے گا۔ نعرہ حیدری، جیو لاما جیو۔ اور خدا کہتا ہے کہ کوئی میرے سوا نہیں ہے جو شفاعت کر سکے، لا یملکون الشفاعہ، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن، لیکن وہ ایک جو میری اندیت میں ہے، جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ کس کا وعدہ تھا؟ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ وعدہ حسین ابن علی تھا، کہ حسین ابن علی نے کہا کہ میرے خالق تیرے حق شفاعت کو میں ایسا محفوظ کروں گا کہ اب قیامت تک کے لیے تیرے دین کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین الہیہ کو جس نے بقا کی ضمانت دی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین ابن علی نے جب 10 محرم کو کربلا میں عدل کا ترازو لگایا ہے تو حسین ابن علی نے تمام انوار انبیاء کو کربلا میں اتارا ہے، اور کربلا میں اتارنے کے بعد کہا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ و عیسیٰ، تم تمام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم خدا کی وحدانیت کو محفوظ کروائیں گے، دین الہی اور شریعت کو محفوظ کریں گے۔ اب دین بھی خطرے میں ہے، اب شریعت بھی خطرے میں ہے، اب دین کی عمارت کو گرانے کے لیے ملوکیت اپنی طاقت کا زور لگا رہی ہے، ابلیس اپنے مکمل کارندوں کے ساتھ اللہ کی الوہیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک گروہ انبیاء بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ آدم کی آواز آئی حسین وارث تو ہے، نوح کی آواز آئی کہ تاج تو ہے، ابراہیم کی آواز آئی ہے کہ وہ جس نے وعدہ کیا تھا وہ عہد گزار تو ہے۔ ہر ایک نبی حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ریگزار میں کھڑے ہو کے کہا اے خالق پروردگار، اے میرے مالک و اللہ، میں انبیاء کے وعدے کی تکمیل کے لیے حسین ابن علی خود کو پیش کرتا ہوں۔ جو وعدہ ابراہیم نے کیا تھا اسے حسین مکمل کرے گا، جو وعدہ اسماعیل تھا
اسے حسین مکمل کرے گا۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی نے جب کربلا میں عشق کی منازل کو یوں عبور کرنا شروع کیا کہ آدم کی آنکھوں میں ہاتھ آ رہے تھے، ابراہیم اپنے چہرے کو پھیر رہا تھا، یعقوب و یوسف گھبرا رہے تھے، تو اس وقت حاطف غیبی سے ندا آئی، بے شک آدم کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کے وارث بھی آپ ہیں۔ یا وہیں پہ سجدہ شبیری کو نمردو ابلیس دیکھ رہا تھا، اس نے جو ہی سجدہ شبیری کو دیکھا تو اس ملاؤن ازلی کی آواز آئی کہ اے اللہ، اگر آج بھی تو میری پچھلی خطا معاف کر دے اور مجھے آج حکم دے تو جو سجدہ میں نے آدم کو نہیں کیا تھا وہ میں حسین کو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری کہ حسین ابن علی نے اپنی ولایت کو اس انداز میں منوایا کہ ولایت الہی کے سب سے بڑے دشمن نے حسین ابن علی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ جب حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پروردگار کو مکمل کرنے کے لیے انبیاء کی انوار کے سامنے حسین ابن علی کھڑے، پھر اگلا مرحلہ کیا آیا؟ یہی حسین ابن علی ہیں کہ ریگزار کربلا میں جسم ہے اور سر مبارک نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے۔ یہ نوک نیزہ پہ تلاوت کرتا ہوا سر کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا۔ بدن کہاں ہے؟ کربلا میں۔ اگر اسے ولایت حسین سننے کے انداز میں، فضائل سننے کے انداز میں سنا جائے تو بغیر بدن کے سر حسین کا تلاوت کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ بشر ہوتا تو ایسے نہ کر سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں بولتا ہوں لیکن بغیر زبان کے، میں گفتگو کرتا ہوں لیکن بغیر حلق کے۔ زمانہ آج تک پریشان تھا کہ اللہ بغیر بدن کے کیسے بولتا ہے۔ حسین نے اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ جب حسین بغیر بدن کے بولتا ہے تو اللہ کی ولایت کو تسلیم کروانے کے لیے بولتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حیدر۔ جیو جیو علامہ۔ اور اس حسین ابن علی نے اپنی ولایت کو اس انداز کے ساتھ تسلیم کروایا کہ آج بھی حسین ابن علی کے قبر مبارک کا سجدہ 1000 حج سے افضل ہو گیا۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ آج بھی کربلا میں جائیں، امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے زار الحسین زار اللہ۔ جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت کی۔ آج بھی بقائے نور اور گنبد نور اس بات کا گواہ ہے کہ انبیاء آج بھی ہر شب جمعہ جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اس ولی کامل کو حسین کہتے ہیں، جو صرف مخلوق تک فیض نہ پہنچائے، جو انبیاء کی نبوت اور رسالت کو محفوظ کرے، اس کریم ابن کریم کو حسین کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین کی وجہ سے نماز زندہ ہے، ہم یہ کیوں کہیں کہ محدود حسین کے اختیارات کو مانیں؟ یقیناً نماز ہے تو حسین کی وجہ سے، روزہ ہے تو حسین کی وجہ سے، عبادات ہیں تو حسین کی وجہ سے، لیکن اختیار حسین یہ نہیں ہے۔ اختیار حسین اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اختیار حسین یہ ہے کہ توحید ہے تو حسین کی وجہ سے، رسالت ہے تو حسین کی وجہ سے، نبوت ہے تو حسین کی وجہ سے، امامت ہے تو حسین کی وجہ سے، قیامت ہے تو حسین کی وجہ سے۔ جو کائنات میں ہر چیز کو محفوظ رکھتا ہے اسے پروردگار کہتے ہیں، اور جو پروردگار کی وحدانیت کو محفوظ کرتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اس لیے کہا جاتا ہے حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین کون ہیں؟ حسین وہ ہیں جنہوں نے لا الہ کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے۔ حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ لا الہ ہے تو وجہ حسین ہے، محمد رسول اللہ ہے تو وجہ حسین ہے، علی ولی اللہ ہے تو اس کی وجہ حسین ہے۔ اور ہمیشہ چیزیں زندہ رہتی ہیں اپنی وجہ کے لیے، ہمیشہ چیزیں قائم رہتی ہیں اس بنیاد پہ جس پہ وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ دین الہیہ اور ولایت کی ایک مضبوط
ستون کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آج امام حسین کے اختیارات آج بھی زمانے پہ یہ ہیں کہ ان کی زری پہ جاؤ تو دعائیں قبول، ان کے علم پہ آؤ تو دعائیں قبول، ان کے ذکر میں بیٹھو تو دعائیں قبول، اور کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اللہ کی کائنات میں کسی چیز کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا صف عزائے حسین کا احترام ہے۔ عزائے حسین کی صف میں جو آیا، اس کا مطلب ہے اس نے ولایت حسین کو تسلیم کیا، اور ولایت حسین کو جو تسلیم کرتا گیا وہ ولایت الہیہ کو مانتا گیا۔ جو ولایت الہیہ کو مانتا گیا وہ ابدیت کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں خدا خود بندے پہ ناز اور فخر کرتا ہے۔ 8 محرم آج کا دن مخصوص و منسوب ہے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کے ساتھ، جو باب الحوائج ہیں، جو حاجتیں پوری کرنے والے دروازے ہیں۔ آج بھی کربلا میں جائیں، کریم کربلا کے حرم سے پہلے جس حرم میں جانے کا حکم ہے وہ حرم عباس ہے، جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا عباس آپ میرا حرم ہے، عباس آپ میرے لیے محترم ہے۔ کون؟ حضرت ابوالفضل العباس، وہی حضرت ابوالفضل العباس جو سفین میں تلوار لے کے نکلے تو لوگوں نے جاتے ہوئے عباس کو علی سمجھا تھا، وہی عباس ابن علی جن کا بچپن یوں صحن عصمت میں گزرا ہے کہ شہزادیاں حضرت ابوالفضل العباس کو اتنا اپنے گھر میں رکھتی تھی کہ ایک دن شہزادی ام البنین نے کہا تھا عباس زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ فرمایا اماں بہن زینب کے گھر میں۔ جناب ام البنین نے گود میں بٹھا کے عباس کا سر چوم کے کہا تھا عباس جب تک آپ بچپن میں تھے میں خاموش رہی، لیکن عباس اب آپ جوان ہو رہے ہیں، عباس میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے بعد علی کی بیٹی کو بہن نہ کہنا۔ جناب عباس نے بچپن میں ماں سے پوچھا اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں؟ فرمایا وہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں اور تم کنیز کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابوالفضل العباس جتنی دیر زندہ رہے نگاہیں جھکی رہیں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آباد وقت میں مدینہ میں آواز دی عباس، تو عباس تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے، فرمایا لبیک یا سیدی و یا مولایا، اے میرے آقا و مولا میں حاضر ہوں۔ مولا امام حسین نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابوالفضل العباس نے کہا مولا کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی سرزد ہوئی؟ فرمایا نہیں عباس، صرف اس وقت پہ رو رہا ہوں کہ آج میں نے بلایا تو آپ اتنی جلدی آ گئے، ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا اور آپ آئیں گے نہیں۔ یہی کہنا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ یہ سننے کے بعد حضرت عباس کئی راتیں نہ سوئے، دن کو بھی مولا حسین کے ساتھ رہتے، رات کو مولا حسین کے دروازے میں بیٹھ جاتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد آل محمد کے گھر کے کسی فرد نے عالیہ کو بتایا کہ شہزادی 3 راتیں گزر گئی ہیں، عباس سو نہیں رہے، عباس مولا حسین کے دروازے سے اٹھ نہیں رہے۔ بی بی نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس کیا وجہ ہے؟ عباس آپ سو کیوں نہیں رہے؟ فرمایا شہزادی مولا حسین نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا اور تو آئے گا نہیں، میں سوچ رہا ہوں وہ وقت کون سا ہوگا، اس وقت پہلے عباس مر نہ جائے کہ حسین بلائیں اور میں نہ آؤں۔ سیدہ نے مولا عباس کا ہاتھ پکڑا، مولا امام حسین کے حجرے میں گئی، جا کے کہا حسین کیا کہہ دیا ہے آپ نے میرے عباس کو کہ عباس سو نہیں رہا؟ عباس کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں بلاؤں گا اور آپ آئیں گے نہیں۔ مولا حسین زاروں کی تار روئے اور عباس کو اپنے گلے سے لگا کے کہا عباس وہ مدینہ نہیں ہوگا، عباس وہ عراق ہوگا، عباس وہ شہر کربلا ہوگا، اور عباس تم زندہ نہیں ہوگے، تم گھوڑے سے گر چکے ہوگے۔ وہ ابوالفضل العباس کہ امام حسین کہیں خط لکھتے تو کاتب عباس ہوتا تھا، کہیں مشورہ کرتے تو مشیر عباس ہوتا تھا۔ مولا امام حسین کے ساتھ ساتھ سایہ بن کے رہنے والے عباس 28 رجب کو مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ جب 2 محرم کو حر امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہی عباس قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کریم کربلا کہتے ہیں عباس ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عباس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ کا آیا جب 7 محرم کو کہہ دیا گیا عباس دریا سے خیمے ہٹا لیجئے۔ خیمے ہٹانے کا نام آنا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں خیمے کی کنات کے
एक लकड़ी के टुकड़े पे अब्बास बार बार अपना सर मार रहे थे और रो रो के कह रहे थे, ए अली अकबर, ए हुसैन इब्ने अली के बेटे, दुआ कीजिए अब्बास को मौत आ जाए, मैं अपने हाथों से अली की बेटियों के खैमे कैसे खोलूं। या सैयदा ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास जो हुसैन कहते हैं वो करते जाइए। बस किताबें कहती हैं ज़ब्ते अब्बास ही अब्बास की बहादुरी थी, अब्बास की खामोशी ही अब्बास की बहादुरी थी। मौला इमाम हुसैन एक एक शहीद को भेजते, अब्बास एक एक शहीद के जाने के बाद मिन्नत करते, मौला मेरी आंखों के सामने मेरे एक लायक शागिर्द इनसे मरवाना, मौला मुझे हुक्म कर मैं जाऊं। फरमाया अब्बास अभी नहीं लड़ना, अब्बास अभी नहीं लड़ना, अब्बास अभी नहीं लड़ना। फिर जब अब्बास को जंग की इजाजत दी जाती है तो सैयदादियां जब अब्बास को अलविदा करने के लिए आती हैं तो हर एक खैमे से आवाज आती है, वाह हुसैना वाह मोहम्मदा। लेकिन एक खैमा है जहां से ना वाह हुसैना की आवाज आ रही है ना वाह मोहम्मदा की आवाज आ रही है, उस खेमे से आवाज आ रही है, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा, हाय मेरा बुरका, हाय मेरी चादर। हुसैन इब्ने अली रोते हुए पूछते हैं, मुझे बताया जाए कोई बीबी हुसैना कह के रो रही है, कोई मदीना कह के रो रही है, ये हिजाबा कह के कौन रो रही है? तो आवाज आती है, ये ज़ैनब बिन्ते अली है जो अपने खेमे में कह रही है कि आज मेरा बुरका उतर गया, आज मेरी चादर उतर गई, मेरा अबुल फजल अब्बास जा रहा है। सखी अब्बास इस अंदाज से मैदान में जाते हैं कि फौज अशकिया अली के अली बेटे को आते हुए देखती है, फुरात का किनारा खाली होता है। हजरत अब्बास फुरात पे जाके अपना अलम नस्ब करते हैं, अपने घोड़े की जीन पे खड़े होके हजरत अब्बास एक ऐसा खुतबा देते हैं जिस खुतबे में इतना जलाल होता है। हजरत अब्बास मौला हुसैन के इख्तियारात को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद टीलाए करबला से इमाम हुसैन की आवाज आती है, अब्बास अगर इन्होंने समझना होता तो अब्बास ये कभी मुझे इन रेगिस्तान में न लेके आते, अब्बास आप जिस काम के लिए गए हैं वो कीजिए। हजरत अब्बास अपना घोड़ा अशल फुरात में डालते हैं, मशकीजा को भरते हैं, जो ही मशकीजा को भरते हैं तो एक मर्तबा अशल, क्योंकि सवार ये अब्बास है, क्योंकि इसे अब्बास ने पाला हुआ था, इसमें वफा थी, क्योंकि इसने अपने मालिक से वफा सीखी थी। हजरत अबुल फजल अब्बास का घोड़ा अपने सुम बार बार पानी पे मारता है और पानी को उछालता है। हजरत अबुल फजल अब्बास कहते हैं, अशल क्या पानी पीना चाहता है? कहता कैसे पीऊंगा जब तक आप नहीं पिएंगे। मौला अब्बास कहते मैं कैसे पीऊंगा जब तक सकीना नहीं पिएगी। तो लेकिन अशल तो अपने सुमों को इस कदर फुरात पे क्यों मार रहा है? अशल ने बेजुबानी से जुमला कहा, ये अब्बास ही के घोड़े को कहना चाहिए था। उसने कहा, मौला मैं जानता हूँ, मौला मैं आपका वफादार हैवान हूँ, मुझे खबर है ये पानी ख़याम हुसैनी तक नहीं पहुंचेगा। मैं बार बार अपने सुम इसलिए फुरात के पानी में मार रहा हूँ कि पानी के छींटे आपकी लिबास में पड़ जाएं। अगर आपकी लाश खैमे में जाए, सकीना आपके कपड़ों से पानी लेके असगर को पिला दे, सकीना आपके कपड़ों का भीगा हुआ पानी लेके अपने असगर की प्यास बुझा दे। हजरत अबुल फजल अब्बास अशल के गले में बाहें डालते हैं, रो के कहते, अशल ना मशकीजा खैमे जाएगा ना लाश खैमे जाएगी, अशल मैं भी तो ख़याम हुसैनी में नहीं जाऊंगा। किताबें कहती हैं कि हजरत अबुल फजल अब्बास जब दरिया से घोड़े को निकालते हैं, इमाम हुसैन का हुक्म होता है कि अब्बास आपने जंग नहीं करनी। चारों तरफ से हमला किया जाता है, एक मलाउन वार करता है, हजरत अब्बास का दायां बाजू कलम होता है, मशकीजा बाएं बाजू पे ले लिया जाता है, वो बायां बाजू कलम होता है, मशकीजा दांतों में ले लिया जाता है। हजरत अब्बास की पेशानी पे एक मलाउन तीर मारता है, तीर का पेशानी पे लगना था, हजरत अब्बास झुक के अपने घुटनों के साथ उस तीर को खींचना चाहते हैं, क्योंकि हाथ तो अब्बास के थे नहीं, हाथ होते तो अब्बास तीर को खींचते। हजरत अब्बास जब अपने गर्दन को झुकाते हैं तो सरे मुबारक झुकता है, या अशस मलाउन आगे बढ़ता है और ये गुर्ज हजरत अब्बास के सर पे मारता है। किताबें कहती है सरे अब्बास ऐसे खुल गया जैसे कारी के हाथों में कुरान खुलता है। अब्बास के सरे मुबारक का खुलना था, या हजरत अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पे गिरना शुरू होते हैं। अलमे अब्बास करबला के मैदान में जो ही डगमगाना शुरू करता है, ख़याम हुसैनी से कोई बीवी कहती है हाय मेरा बुरका उतर गया, कोई वही कहती है हाय मेरी चादर उतर गई। किताबें कहती हैं कि आले मोहम्मद के
ایسے معصوم بچے جن کی تعداد 53 کے قریب تھی، ان کے ہاتھوں میں خشک کوسے تھے۔ جو ہی خیام میں خبر پہنچتی ہے عباس مارے گئے، ان بچوں کے ہاتھوں سے پیالے زمین پہ گر جاتے ہیں، آواز آتی ہائے پیاس، ہمارا ساکی مارا گیا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا چچا مارا گیا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا بابا مارا گیا، لیکن ایک 4 سال کی سیدزادی ہے جو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی ہے میری آس ختم ہو گئی، میرے جینے کی آس ختم ہو گئی۔ چچا غازی آج کے بعد سکینہ زندہ تو رہے گی، لیکن آج کے بعد سکینہ کی آس کوئی نہیں رہے گی۔ کتابیں کہتی سکینہ کی آس کا نام عباس تھا۔ پھر جب کبھی شام غریباں کوئی حسین کی بیٹی کو تماچا مارتا تو رو کے کہتی جتنا مارنا مار لو، میری آس ختم ہو گئی، میری آس ٹوٹ گئی، میری آس کا نام عباس تھا، میری آس ہی عباس ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا